السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ذوالقرنین کے اوپر۔ ذوالقرنین کون تھے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ذوالقرنین آخر کون تھے۔ اللہ نے قرآن کے وسط میں اور بہت اہم سورہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کیا خاص تھا ان کے اندر؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک بہت عادل بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں بہت زیادہ اقتدار دے رکھا تھا۔ ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی تھی۔ 2 بڑی سپر پاورز بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ لیکن آج جس وجہ سے ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے سبب اختیار کیا۔ اب سبب کیا ہے؟ سبب کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سبب اس رسی کو کہتے ہیں جس سے درخت پر چڑھا جائے اور نیچے آیا جائے۔ اور اب جب سبب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جو ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے کنیکٹ کرے، جیسے رسی، زینہ، سیڑھی، روڈ، راستہ یا کوئی بھی ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اسباب اس لیے دیتا ہے کہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر دیکھا جائے تو ذوالقرنین کے پاس اتھارٹی تھی، کنٹرول تھا، ہر چیز تھی۔ اگر وہ چاہتے تو بیٹھ کر ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، لیکن نہیں۔ اللہ نے بطور خاص اس بات کو مینشن کیا ہے۔ ان کی پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے کہ مومن سبب اختیار کرتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا رہتا۔ اللہ نے ہر کسی کو کوئی سبب دیا ہوتا ہے، کوئی ذریعہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم محض دعا تک محدود ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا، اس کے لیے سخت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توکل بھی اسی چیز کا نام ہے۔ دعا کرو اور اپنا کام شروع کر دو۔ خالی دعا کرنا اور کوشش نہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کھیت میں دانہ ڈالے بغیر آپ دعا کریں کہ آپ کی فصل پک جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ جب تک آپ دانہ نہیں ڈالیں گے، اس میں ہل نہیں چلائیں گے، پانی نہیں دیں گے، فصل تیار نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ زندگی کا اصول ہے، کسی بھی کام کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس دنیا کے نظام کو اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ پر بنایا ہے۔ الدنیا دار الاسباب، دنیا اسباب کا گھر ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے بہت سے ریسورسز رکھے ہیں جنہیں اختیار کے ہم اپنی مطلوبہ منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں ذوالقرنین نے اسباب کو اختیار کر کے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اس نے وہ دیوار بنا کر پوری دنیا کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ کر لیا۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ یاجوج اور ماجوج اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے جو قیامت کے نزدیک اللہ کے حکم سے دوبارہ نکلیں گے۔ سبق: حرکت میں برکت ہے۔ اسباب سے فائدہ اٹھائیں۔ اسباب کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔